لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقتوں میں رہتا پیدا کیا ہے۔ یعنی انسان کی زندگی کے اندر مشقتیں، مشکلیں، آلام، مصائب، حالات کی تلخیاں، سخت مراحل، یہ اس کی زندگی کا حصہ ہے، اور ہم نے اس کو ڈیزائن اس طرح کیا ہے کہ یہ ان ساری مشکلات سے نہ بردآزما ہوگا اور حالات کی تلخیوں کا مقابلہ کرے گا، اور خیر و شر کے ساتھ ساری زندگی اس کا تعلق رہے گا۔ تو یہ اگر سخت جان ہوا تو زندگی میں کامیاب اور بامراد ہوا، اور اگر یہ کمزور ہوا تو پیچھے رہ جائے گا۔ اور اس کے لیے جو قسمیں کی ہیں وہ 3 ہیں۔ قسم کا اور جواب قسم کا تعلق ہوتا ہے، یعنی جس پہ قسم کی جا رہی ہے تو جو قسم کی جا رہی ہے اس کا کوئی آپس میں تعلق ہوگا۔ جب پھولوں کا ذکر کریں گے تو پھر اس کے متعلقات ہی بعد میں بیان کریں گے۔ انسان کو مشقتوں میں رہتا پیدا کیا گیا، حالات کی تلخیوں سے گزرتا ہے، سخت تربیتی مراحل سے اس کو گزرنا پڑتا ہے۔ تو اس چیز کو بیان کرنے سے قبل 3 قسمیں کی گئی۔ پہلی قسم میرے حضور کے پاکیزہ شہر کی، مکہ المکرمہ کی، اس لیے کہ مکہ المکرمہ میں دیکھ لیجئے کہ صحابہ اور حضور کے ماننے والوں نے کیسے تلخ زندگی کاٹی۔ شجر اسلام ثمر بار ہوا تو ہمیں تو یہ کھلے ہوئے پھول دکھائی دیتے ہیں، لیکن ہم نہیں بھول سکتے کہ بلال حبشی کی پیٹھ پہ کیسے کوڑے برسے اور آہت آہت کیسے پکارتے رہے۔ تو ہم اس منظر کو دیکھیں، مکہ کے ان حالات کو دیکھیں، تو اس لیے قسم کی مکے کی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قسم کی، چونکہ حضرت ابراہیم نے جس قدر اذیتوں سے گزر کر کے، مصائب آلام کا سامنا کر کے، حالات کی تلخیوں کا مقابلہ کر کے اپنا راستہ بنایا اور اپنے رب کی رضا پائی، وہ تاریخ کا ایک انوکھا باب ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ جلتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگا دی رب کے حکم کی تعمیل میں، بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی۔ یہ تماشا لبے بام نہیں تھا، منا کی وادی میں وہ انوکھا واقعہ رکھ ہوا کہ آج بھی تاریخ انگشت بدندہ ہے کیا ایک باپ، اور وہ اس بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا جو اس کی آنکھوں کا نور ہے اور دل کا قرار ہے، رب سے مانگ مانگ کے لیا، لیکن تعمیل ارشاد میں اس بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنے کے لیے باپ تیار ہو جاتا ہے اور اس کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ بیٹے کو لٹا لیتا ہے اور ہاتھ میں چھری پکڑ کے بیٹے کی گردن پہ رکھ کے پوری ہمت کے ساتھ جب چھری چلاتا ہے تو آواز آتی ہے فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ ابراہیم بس کرو، تم نے واقعی خواب پورا کر دکھایا۔ اپنی بیوی کو، اپنے نومولود بچے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ آنا، جہاں کچھ بھی میسر نہیں تھا، یہاں آپ کو آپ کے ماں باپ چھوڑ کے جاتے ہیں، ایک خوبصورت آسودہ ماحول ہے، اور آپ کو جس مقصد کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو وہ مقصد بھی آپ کے اور ان کے پیش نظر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ آنکھیں نم ہو جاتی ہوں گی کہ ہم اپنی اولاد کو یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، جبکہ ایک محفوظ پناہ گاہ میں آپ کو چھوڑ کے گئے۔ آپ کی تربیت کرنے والا ایک جو ہے وہ توانا طبقہ اور ایک توانا جو ہے وہ سٹاف موجود ہے جو آپ کی فکری، ذہنی، بدنی تربیت کے لیے کوشاں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی والدین محسوس کرتے ہیں، لیکن اپنے نومولود بچے کو وہاں چھوڑ کے جانا جہاں آب و دانہ بھی میسر نہیں تھا۔ مورخ اسلام فی جلندری نے اس وادی کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا، وہ وادی جس میں وحشت بھی قدم رکھتی تھی ڈر ڈر کے، جہاں پھرتے تھے آوارہ تھپیڑے بادے سر سر کے، جہاں پر گھاس اگتی تھی، جہاں نہ پھول کھلتے تھے، مگر وہ سرزمین تھی آسماں بھی جھک کے ملتے تھے۔ تو اس وادی میں چھوڑ کے آنا، حضرت ابراہیم نے جو امتحانات دیے، اس لیے ان کی قسم کی، چونکہ جواب قسم کا تعلق بنتا ہے تو قسم ابراہیم کے پاکیزہ وجود کی کہ جنہوں نے دکھ سہے، تکالیف، آلام گوارا کی، لیکن پائے سوات میں لغزش نہیں آنے دی۔ تیسری قسم میرے حضور کے پاکیزہ وجود کی فرمایا جتنے دکھ مجھے دیے گئے، جتنی اذیتیں مجھے پہنچائی گئی، اتنی کسی کو نہیں دی گئی۔ پیدا ہوئے تو حضور کے باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا، پھر اس کے بعد
حضور مختلف مراحل سے گزرے. 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہو گیا. جب راہ حق میں لوگوں کو دعوت رشد و ہدایت دینے نکلے تو جو لوگوں کے رویے تھے اور جو اذیتیں لوگوں نے پہنچائیں وہ ایک الگ باب ہے. مکے کی گلیوں سے لے کے طائف کے بازاروں تک جن اذیتوں سے میرے حضور گزرے. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن حضور کی بارگاہ میں حاضری تھی تو ہم نے عرض کیا حضور کیا احد کے دن سے سخت دن بھی زندگی میں کبھی گزرا ہے؟ صحابہ کی نظر میں اس دن سے سخت دن کبھی زندگی میں نہیں آیا، اس لیے کہ جب 70 صحابہ کی لاشیں پڑی تھیں، حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ شہید کر دیے گئے، اور نہ صرف انہیں شہید کیا گیا، ان کا مسئلہ کیا گیا، اعضائے بدنیاں کاٹ دیے گئے، ناک کاٹ لی گئی، زبان کاٹ لی گئی، بدن چیر کے کلیجہ نکالا گیا، اور پھر ان اعضاء کا ہار پرویا گیا، اور ہندا نے گلے میں ڈال کے رقص کیا، آنکھوں میں نیزے چبھوئے گئے. تو یہ دردناک دن تھا. تو حضور کے سر انور پہ سفید رنگ کی پٹی بندھی تھی اور چشمان رحمت میں آنسو تھے، اور بار بار فرماتے تھے ما فعل امی، میرے چچا کی کہانی سنا. تو یہ دردناک دن تھا جو صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا.